السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستاں ہمارا۔ انرہا شیتناشائے وشناشائے گاروڑم، وویکو دکھ ناشائے سرو ناشائے درمتہا۔ جیسے مہان وچاروں سے بھرا ہوا ہمارا ملک آج پرگتی کے راستے پر تتپر ہے، اس کی مہانتا صدیوں سے ہے، یگاندر سے ہے۔ اس میں شرارت پیدا کرنے والے ایک دو نکل جاتے ہیں تو ہمیں افسوس ہوتا ہے، مگر ان کو نظر انداز کر کے ہمیں اپنے طریقے سے پلورل سوسائٹی کے عقیدوں سے لوگوں میں محبت، خلوص، بھائی چارگی کا پیغام دیتے ہوئے آگے بڑھتے رہیں گے تو یہ ہندوستان ہم امید ہی نہیں بلکہ یقین رکھتے ہیں کہ دنیا میں سورگ نما دیش انشاءاللہ العزیز بن جائے گا۔ اور ہم تمل ناڈو کے بھاشا بھاشی ہیں۔ تمل ناڈو ایک ماڈل اسٹیٹ ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان بھر میں تمل ناڈو میں جو حالات ہیں ویسے حالات پیدا ہو جائیں، یہی ہماری دعا ہے، آرزو ہے۔ یہ اس لیے چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا ملک ہے۔ ہمارے پوروجوں نے، جمعیت علماء ہند کے علماء کرام نے ہمارے ملک کی آزادی کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، یہاں رہنے والے وبھن دھرموں کے لوگوں، سادھوؤں، سنتوں اور مہانوں کے ساتھ مل کر مہاتما گاندھی جی کی قیادت میں، وہ تو روز روشن کی طرح سب کو عیان ہے، اس پر ہمیں اب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں تمام باتیں سمائی ہوئی ہیں۔ 25 جنوری کو جمعیت العلماء ہند کی طرف سے ایک جلسہ عام کا مقرر ہونا، اور اس میں ہمارے جمعیت العلماء کے صدر، اگر ان کو میں جمعیت کے سرسنچالک کہوں تو غلط نہ ہوگا، ان کی یہاں موجودگی، ان کا خطاب، ان کا ابھیبھاشن سب کے دلوں میں پرسنتا، خوشی کی لہر دوڑا دی ہے۔ آمبور واسی پرسنتا میں بہت سی باتیں سوچ رہے ہیں جمعیت العلماء کے سلسلے میں، اور مولانا محمود مدنی صاحب دامت برکاتہم کے سلسلے میں کتنی عظیم شخصیت مولانا حضرت محمود مدنی صاحب صرف ایک قوم کے لیے نہیں بلکہ ہندوستان میں رہنے والے مختلف مذاہب کے لوگوں کے درمیان بھائی چارگی، محبت، خلوص، امن و امان پیدا کرنے کی زمانے سے بہت کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا پریتن سب کو نظر آتا ہے، بھلی بھانتی سب پریچت ہیں۔ اس میں اچھی سوچ رکھنے والے کسی کو کوئی سندیہ کی بات نہیں رہے گی۔ ان کا آمبور میں آنا، سب سے ملاقات کرنا، ان کی باتوں کو سننے کا موقع ہمیں جمعیت علماء ہند کی طرف سے مہیا کرنا بہت ہی بے حد ہی خوشی کی بات ہے۔ میں بھی یہاں اٹلانٹا میں بیٹھے اتنا خوش ہوں کہ پوچھئے نہیں، کیوں نہ ہوں گے۔
ये हमारा मुल्क है। और ये भी इस मौके पर मैं कह देना चाहता हूँ कि हम तमिलनाडु के भाषा भाषी हैं। तमिल भाषा यहाँ की प्राचीन भाषा है। इसे बोलने वाले बहुत ही अच्छी सोच के लोग होते हैं। मुसलमानों की ज़बान भी है ये। कई अदीब, शोरा तमिल भाषा को मुसलमानों ने दिए हैं। हम ना उमर पुलवर को भूल सकते हैं, ना गुणंगुड़ी मस्तान पुलवर को। சிறந்தமை பொருளை அழிவிலா மணியை தெரிந்து முக்காலமும் உணர்ந்து இதயாசனத்தில் இறந்தவனை துறந்தவர் சுவர்க்கைப் பத்தியையும் துறந்து மண்ணினில் मदिमयंगियवरे। जैसे कविता को सीरा पुराणम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लिखकर आज भी मशहूर रहने वालों कवि उमर पावर उनको भूल नहीं सकते। और सूफी कवि, सूफी शायर गुणंगुड़ी मस्तान के बोल आज भी तमिलनाडु की कई जगहों पर मंजर आम पर हैं। अंजुत्तुन्नाट्टियमाडी अंजोडु नालोट्टे अडयामलोडी पिन जरुंजुडुमेंड्रु नाडी पेरिंब वीट्टिனை பிரியமாய் தேடி இறக்கத் துணிந்து கொண்டேனே எனக்கிருக்கும் குறை முழுதும் நிகழ்த்தி கொண்டேனே। जैसे कविताओं को लोगों के सामने लाकर लोगों में अमन अमान पैदा करने वाले, हर दिल अजीज बनने वाले शायरों को भूल नहीं सकते। और हाँ, तिरुवल्लुवर को कौन भूल सकता है। यप्पुरुल यार्यारवाई केट्पिनुम अप्पुरुल मैप्पुरुल कांबदारियु। अरे भाई, ये ना देखिए कि कौन कहता है, बल्कि ये देखिए कि क्या बात कही जाती है। ऐसे महान अदीबों, शुअराओं की भूमि है तमिलनाडु। मुझे भी फ़ख्र है, गर्व है, नाज है कि मैं इसी मॉडल स्टेट का बाशिंदा हूँ। हमारे आबा व अजदाद 2000 साल से इस पुण्य भूमि में रह रहे हैं। हम आदिवासी हैं, कल पैदा नहीं हुए हैं। हमने समझा कि दीन इस्लाम में एकता है, भाईचारगी है, मोहब्बत है। हो सकता है इस बिना पर हमारे पूर्वजों ने इस्लाम कबूल किया। हम ना सऊदी से नहीं आए, ईरान से नहीं आए, तुर्की से नहीं आए, अमेरिका से नहीं आए, कहीं से नहीं आए। हम इस भूमि के सुपुत्र हैं। ये समझ लेना चाहिए हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम भाई बंधुओं को, मुसलमानों को भी। मुसलमान किसी ख्वाब ख्याल में मुब्तला है तो उन्हें उस ख्वाब से बाहर आकर ये समझ लेना चाहिए कि वो जहाँ के भी हों, उत्तर प्रदेश के हों, बिहार के हों, मध्य प्रदेश के हों, कहीं और के हों, उनके आबा व अजदाद, उनके पूर्वज इसी धरती से संबंधित थे। उनका ताल्लुक़ इसी धरती से था। ये और बात है कि हम मुसलमान हो गए। कौन कहता है, कौन कहता है हम पराए हैं? कहने वाला हिंदुस्तानी नहीं हो सकता, वो तो दुष्प्रयोग है। इसीलिए जैसा कि भगवत गीता में आया है, जिसे मैंने आपके सामने पहले पढ़कर सुनाया है, सर्वनाशाय दुर्मतिहा, दुर्मति को छोड़कर हमें सन्मति, जो कि हमारे देश के महात्मा गांधी जी के विचार थे,
ان کی پرارتھنا تھی، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ مولانا اسد مدنی صاحب آمبور تشریف لا رہے ہیں، ہم خیر مقدم کرتے ہیں، سواگت کرتے ہیں، اور ایک دو باتیں یاد دہائی کے لیے کہنا چاہتے ہیں۔ جب بات ٹی عبدالواحد صاحب کی آ گئی ہے تو ان کے بارے میں بھی ایک دو باتیں ہو جائیں۔ مرحوم ٹی عبدالواحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ممبر آف پارلیمنٹ تھے، الیکشن جیت کر ممبر بنے تھے، یوں ہی راجیہ سبھا کو بھیجے نہیں گئے۔ اس کے علاوہ ان کے تعلقات دیوبند کے دارالعلوم، لکھنؤ کے ندوۃ العلماء اور کئی عربک کالجوں، اسکولوں، مدرسوں کے ساتھ بہت تھے۔ مدراس کے انجمن حمایت اسلام کے لیے بھی ان کی خدمات بہت ہیں۔ ان تمام چیزوں کو اس چھوٹے سے ویڈیو میں بیان کرنا ناممکن ہے، اسمبھو ہے۔ اس لیے صرف میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس انڈسٹری کو آگے لانے میں، اس کی اہمیت کو لوگوں تک پہنچانے میں مرحوم عبدالواحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے، کون انکار کر سکتے ہیں۔ اور انہوں نے نیو کالج میں بھی کئی میٹنگیں کر کے، اس کے لیے انتظام کر کے، علماء کرام کو بلا کر لوگوں میں امن و امان کا پیغام دینے میں بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ ہم ان لوگوں کو بھول نہیں سکتے۔ ان لوگوں کی تاریخ آج بھی ہمارے دل و دماغ میں ہے، سمائی ہوئی ہے۔ وہ دن بھی یاد ہے جب عبدالواحد صاحب کی مخالفت ہو رہی تھی، صرف اس لیے کہ وہ ایک پروگریسو انڈسٹریل پالیسی ہمیں دینا چاہتے تھے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں، ان کی تعریف ہو رہی ہے کہ یہ انڈسٹری جس میں آمبور میں مسلمان ہی نہیں ہندو بھی لگے ہوئے ہیں، کئی کارخانے ہیں، سب سے اچھا کام ہو رہا ہے، ہزاروں لوگوں کو نوکری دی جاتی ہے۔ یہی بہت بڑی بات ہے، حقوق العباد ہے، خدمت خلق کا کام۔ آج نوکری پانا کتنا مشکل کام ہے، ایسے وقت میں فیکٹری میں کام چلانا تمام مشکلات کے باوجود اور لوگوں کو نوکری دینا بہت بڑی بات ہے۔ یہ کام الحمدللہ ہمارے انڈسٹری کے انڈسٹریلسٹ کرتے آئے ہیں، کر رہے ہیں۔ فرداً تمام لوگوں کا نام لینا ممکن نہیں، اچھا بھی نہیں۔ کسی کا نام چھوٹ گیا تو کسی کو کچھ دل شکنی ہوگی، تو اس لیے میں اس انڈسٹری میں رہنے والے تمام لوگوں کو، آمبور میں رہنے والے ہم جیسے عوام کی طرف سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ان کے ہم مشکور و ممنون ہیں، وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ آج ہمارے ملک کو جس پالیسی کی ضرورت ہے اسے اپناتے ہوئے کام کر رہے ہیں، تمام مخالفتوں کے باوجود۔ ایک طبقہ ہے جو ہمیشہ جدت پسندی کو پسند نہیں کرتا، وہ فرسودہ خیال کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے ذریعے پھیلانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسوں سے ہمیں دور رہنے کی ضرورت ہے اور علماء حق کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، جمعیت العلماء کے علماؤں کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے، ان کی باتوں کو سنتے ہوئے اس زندگی کو بہتر زندگی، اچھی زندگی، خوشحال زندگی بنانے کی ضرورت ہے۔ ایک بات بھی میں کہنا چاہتا ہوں، حدیث ہے کہ یہ دنیا کافروں کے لیے جنت ہے اور مسلمانوں کے لیے قید خانہ۔
اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب وہ نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں. ہمیں تو اس زندگی کو بھی اور دنیاوی زندگی کو بھی اور اخروی بھی زندگی کو بہتر بنانے کی ہدایت دی گئی ہے. یہی قرآن و حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. کون انکار کر سکتا ہے؟ روز ہم پڑھتے ہیں، مگر کبھی کبھی ہم میں چند لوگ ایسی ویسی بہکی باتیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے علماء حق کو تکلیف ہوتی ہے. پھر میں مولانا محمود مدنی دامت برکاتہم کی طرف آ جاتا ہوں. ان کی باتوں کو سنیے. آج تو ماڈرن زمانہ ہے، جدت پسندی ہے، فرسودہ خیال کے لوگ ریجیکٹ کر دیے جائیں گے. یوٹیوب پر آپ مولانا کی باتیں سن سکتے ہیں. میں اب صرف مولانا محمود مدنی صاحب کی بات کر رہا ہوں اس لیے کہ وہ ان کی آمد آمر میں ہے. اہلاً و سہلاً، مرحبا، سواگتم. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اور مولانا کے بارے میں کیا، وہ اور باتیں ہیں، ان کی بھی ہم قدر کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں. مگر ہاں، اس موقع پر میں یہ بات بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ آمبور مسلم ایجوکیشنل سوسائٹی، جو کہ فی الحال عالی جناب مکہ رفیق احمد صاحب کی صدارت میں وہی صدر ہیں، اور عالی جناب محمد سعید صاحب آنرری جنرل سیکرٹری ہیں. ان لوگوں کو لے کر اور کئی لوگوں کو آفس بیررز کے طور پر لے کر اچھے کام ہو رہا ہے. 35-40 سال میں تعلیم کے میدان میں جو ترقی ہوئی ہے آمر کے مسلمانوں کی، لڑکوں کی اور لڑکیوں کی، وہ قابل داد ہے. اس کے لیے ہم آمور مسلم ایجوکیشنل سوسائٹی کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اس کے علاوہ آمبور میں مجھے بھی 75 سے زیادہ سال ہو گئے دیکھتے آ رہا ہوں، امن و امان ہے. مختلف مذاہب کے لوگ ایک ساتھ محبت سے، دوستی سے، خلوص سے رہتے ہیں. اس کی وجہ مختصراً اگر میں کہوں تو دو وجوہ ہیں. یہ یہاں رہنے والے دراوڑین موومنٹس کا اسلامک موومنٹس کے ساتھ زمانے سے سمجھوتا رہا ہے، دوستی رہی ہے. ونڈری کلم ورونے دیون، یہ ہمارے ہندو بھائیوں کا نعرہ ہے، اصول ہے. ہم کہتے ہیں وحدانیت. اس کا ملاپ یہاں بہت اچھی طرح ہوا ہے. یہاں رہنے والے مسلمان، ہندو، عیسائی سب کے سب ایک طرح سوچتے ہیں، الگ الگ نہیں ہیں، بکھرے ہوئے نہیں ہیں کسی بنا پر. اس کے علاوہ ہمارے چمڑے کے کارخانوں میں ہزاروں لوگوں کو نوکری دی جاتی ہے. وہاں کام کرنے والوں میں تمام مذاہب کے لوگ ہیں. اس کے علاوہ میں ایک اور بات بھی اس موقع پر، جب کہ مولانا محمود مدنی صاحب آمور تشریف لا رہے ہیں، کہہ دیتا ہوں تاکہ یہ ویڈیو سننے والے ان تک بھی ہماری چند باتوں کو بول سکیں، ان کو بھی سمجھا سکیں، تاکہ ہمارے بارے میں ان کو مزید واقفیت ہو جائے. اور اس کے علاوہ تمل ناڈو جو ایک ماڈل اسٹیٹ ہے، اس طرح کا اسٹیٹ اتر بھارت میں بنانے کی جمعیت العلماء کی طرف سے کچھ کوشش ہو تو یہ بہتر ہوگا.
میں اس وقت میری زبان میں، جو کہ تمل ناڈو کی زبان ہے، آسان زبان ہے، بول چال کی زبان ہے، اس میں چند باتیں کر رہا ہوں. اگر میری باتوں میں کہیں کسی ایک دو جملے کی وجہ سے کسی کے دل کو کوئی دل شکنی ہوئی ہے تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. یہ تمل ناڈو ہے. یہ خوبیاں ہیں جو میں گنوا رہا تھا. اس طرح کا تمل ناڈو اسٹیٹ ہندوستان کے ہر اسٹیٹ میں بنے. ہاں، کیرلا بھی ٹھیک ہے، مگر اتر پردیش، بہار اور مدھیہ پردیش اور کئی اور ریاستوں کے بارے میں ایسی خبریں ہمیں موصول ہو رہی ہیں جن کی وجہ سے تمل ناڈو میں رہنے والے، اچھی سوچ رکھنے والے ہم جیسے لوگوں کے دل میں تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ یہ ہمارا ملک ہے. ہم کہیں سے نہیں آئے. پھر ایک بار میں دہرا لینا چاہتا ہوں. اچھا تو دوستو، اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ، فی امان اللہ.